اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آئیے دوستوں، میں بہت ہی مختصر وقت میں تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ و قاری ریحان اشرف صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ مائک پر آئیں اور 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو ختم فرمائیں. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ ہم نے تمہیں پکارا ہے آ جاؤ ایک بار، ہم نے تمہیں پکارا ہے آ جاؤ ایک بار، اب اہل انجمن کو تمہارا ہے انتظار. اشرف کچھ اس طرح سے تمہارا خطاب ہو، اشرف کچھ اس طرح سے تمہارا خطاب ہو، پتھر کے جیسے دل بھی ہو جائیں اشکبار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. صدق اللہ العظیم. قلم والوں، مدارس کو محبت کا چمن لکھنا، قلم والوں مدارس کو محبت کا چمن لکھنا، بہت ایمانداری سے ہمارا یہ سخن لکھنا. سبق انسانیت کا سیکھتے ہیں سب مدارس میں، مدارس کے ہر ایک دشمن کو غدار وطن لکھنا. معزز مہمانان اعظام، قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں. حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جنگ کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی. انہوں نے سر کو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سر نگو نہ ہونے دیا. جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا، جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا. فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مصرعی، یعنی خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. غرض یہ کہ انہوں نے ہر محال پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینک
شعلہ نمائیوں سے طوفان جد و تیز سرکشوں سے باق کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاکرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو بھی برابر برس انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برتے بے اما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے پھٹنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر، حضرات وقت نہیں ہے، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔